سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ وبشر الذين آمنوا، آپ خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو اور جنہوں نے عمل نیک کیے ہوں، ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا اس سے، من ثمرۃ رزقا، کوئی بھی میوہ، کوئی بھی پھل، قالوا، وہ کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہی میوہ ہے، رزقنا، جو دیا جاتا تھا ہمیں اس سے پہلے یعنی دنیا میں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیے جائیں گے متشابہ یعنی ہم شکل، جنت کے جو پھل ہیں وہ دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، ہم شکل ہوں گے اسے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان کے لیے جوڑے ہوں گے، مطہرۃ، پاک، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالی منع نہیں ہوتا، لا یستحیی حیا نہیں کرتا یعنی منع نہیں ہوتا، ان یضرب مثلا، کہ وہ بیان کرے ایک ایسی مثال، ما بعودتاً، مچھر کی، فما فوقها، یا اس سے بھی جسامت میں کم، یا اس سے بھی حقیر۔ فاما الذین آمنوا، پس جو ایمان والے ہیں، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ جو کچھ نازل ہوا ہے یہ حق ہے رب ان کے رب کی طرف سے۔ واما الذین کفروا، اور جو کافر ہیں، فیقولون، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے، ان چھوٹی مثالوں کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے بہت سے لوگوں کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتے لیکن صرف وہی لوگ جو قانون شکن ہیں، نافرمان ہیں، آئین شکن ہیں۔ حاضرین، گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ اگر اس کلام کے بارے میں شک ہے تمہیں کچھ، تو اس کی مثال میں اور کوئی کلام پیش کر دو، اور ایسا تم نہیں کر سکو گے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی خبر دی تھی کہ بھئی تم اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو جس کا ایندھن جو ہے
انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہ انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آج کا سبق جو ہے اس میں سب سے پہلے تو بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہم دنیا میں چونکہ اس خاکی لباس میں رہتے ہیں، تو عام طور پہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں خوشیاں اور مزے اڑانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی دنیا میں وہ عیش و آرام کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ عام طور پر ساری جد و جہد آپ دیکھیں دنیا کے لیے، یعنی وہ پیسہ کمانے کے لیے ہے کہ اس سے ہمیں پیسہ کما لیں گے تو اس سے ہم آسائشات زندگی حاصل کر لیں گے، اور پھر آرام سے زندگی گزرے گی۔ جب بہت سا پیسہ ہو جائے گا تو آرام سے زندگی گزرے گی۔ تقریباً ہر شخص جو ہے وہ دنیا میں ایک اچھی زندگی کا طالب ہے، تقریباً اکثریت لوگوں کی۔ یعنی ان کا یہ خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں ایک اچھی زندگی گزاریں۔ اچھی زندگی سے ان کا مراد یہ ہے کہ ہم اچھا کھائیں، اچھا پہنیں اور اچھا رہیں۔ تو یہ خواہشات ہیں ہماری، لیکن اگر ہم حقیقت کی طرف توجہ کریں گے اور اپنے رب کی رضا کو ڈھونڈیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی عیش و آرام کو اہمیت نہیں دیتا انسان کے لیے کہ تم اس کی آرزو نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، عیش و آرام کی زندگی کو پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک محنت سے بھرپور زندگی چاہتا ہے کہ ہم مومن سے اس بات کی توقع کرتا ہے کہ وہ خوب جد و جہد میں زندگی گزارے۔ ہاں، تھوڑے ہی عرصے بعد، کل یعنی آج تو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ ہم دار آخرت میں، آخرت کے گھر میں چلے جائیں گے۔ تو وہاں جو ہے، جو عیش و آرام ہے، وہاں اللہ تعالی ہمیں عطا کریں گے۔ اللہ، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دنیاوی عیش و آرام کو کبھی بھی اپنا مقصد یا مطمح نظر نہ بنائیں۔ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں، غالباً غزوہ احزاب تھا، اس میں وہ خندق کھودی جا رہی تھی، تو اس میں چند اشعار ان کے منہ سے، دہن مبارک سے نکل رہے تھے۔ اس میں ایک شعر یہ تھا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، آرام تو آخرت کا آرام ہے، عیش تو آخرت کا عیش ہے، مزے تو آخرت کے مزے ہیں۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، ٹھیک ہے، یعنی ہم تو یہاں جد و جہد اور محنت کر رہے ہیں اور مزے نہیں کر رہے، کیونکہ مزے تو آخرت کے مزے ہیں۔ لا عیش الا عیش الآخرہ، یہ چیز دیکھیں، ہم بحیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے، جو ان کا معیار زندگی ہے، اس کے ہم چونکہ پیروکار ہیں، اس لیے وہی طرز زندگی
یا وہی خیالات ہمارے بھی ہونے چاہیے جو کہ ہمارے رسول کے ہیں، کیونکہ ہم تو ان کی امت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیاوی عیش و آرام کبھی مومن کا مقصد نہیں بن سکتا۔ ہاں، آخرت یعنی کل، اس میں اللہ تعالی مومنوں کو مکمل عیش و آرام کی زندگی عطا فرمائے گا، اور اس کے آپ قرآن پاک کا اس لحاظ سے مطالعہ کریں تو جگہ بجا، یعنی آپ کو ہر جگہ ایسے نظائر مل جائیں گے، جنت کے نظائر اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں۔ دیکھو وہاں یہ ہوگا، وہاں میوے ہوں گے، وہاں شہد دودھ کی نہریں ہوں گی، وہاں آپ آرام یعنی اپنے تختوں پہ یتکئون فیہا علی الارائک، وہاں آرام سے آپ نے تکیہ لگایا ہوگا، آرام وہاں کا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں اور اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ دنیا میں عیش و آرام کی زندگی نہ چاہیں، اس کا ارادہ بھی نہ کریں۔ ہاں، اگر آ جاتی ہیں تو فبہا، لیکن یہ ہمارا مقصود و مطلوب ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، یہ مشقت میں زندگی گزارے گا تو تب اس کو اپنی منزل ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مقصود و محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، دیکھو اے انسان، تم تو آئے ہو رب سے ملاقات کے لیے، اور طریقہ کیا ہے اس کا؟ کادح الی ربی، تم خوب محنت کرو گے اپنے رب کے راستے میں، جد و جہد کرو گے، محنت کرو گے، فملاقی، تو امید رکھو کہ تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ تو دیکھیں یہ یعنی جو تصویر ہم نے بنا رکھی ہے دنیا کے عیش و آرام کی، اس تصویر کو مٹا دیں، اور جنت کی جو تصویریں اللہ تعالی ہمیں دکھا رہا ہے الفاظ کی صورت میں، ان تصویروں کو بے شک یعنی اس کی امید رکھیں کہ ہاں یعنی عیش و آرام کی زندگی ہمیں ملیں گی۔ ساری زندگی جد و جہد اور محنت میں گزارنے کا عہد کر لیں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں ایسی محنت کرو جیسا کہ اس کے لیے محنت کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ اپنے لیے چن لیا ہے، اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں کوئی تنگی نہیں، دین میں کوئی مشکل نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو ایک بات جو ہے وہ ذہن یعنی پرانا جو لکھا ہے آپ کے ذہن میں وہ مٹا دیں کہ دنیا میں ہم عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے، نہیں، جد و جہد کرنی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو میں نے محنت میں، مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ہاں، آخرت تو دور نہیں ہے، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے تھوڑی سی، آنکھیں تو جلد ہی بند ہو جانے والی ہیں، اور عالم آخرت میں ہم جلدی پہنچنے والے ہیں۔ مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُهُ، حضور فرماتے ہیں کہ جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ جنت کو دور نہ سمجھے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، وہ دور نہیں ہوگی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، وہ دور نہیں ہے۔ ہاں، ایک اور جنت بھی ہے،
ایک اور جنت بھی ہے جو اسی دنیا میں ہمیں حاصل ہو سکتی ہے اور وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور وہ جنت کیا ہے؟ وہ اس کو کہتے ہیں جنت الذات۔ جنت الذات سورہ یاسین میں اس کا تھوڑا سا تذکرہ ملتا ہے۔ جنت دل کی، یعنی دل کی ایک جنت ہوتی ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت تو ایک گھر ہے جس میں آپ کی ملاقات ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے، اور اس قلب کو اگر ہم اور آپ صاف کر لیں، اس کا تزکیہ کر لیں، تو یہ قلب جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ تو رحمان کا عرش ہے، یہاں اللہ تعالیٰ جلوگر ہوتے ہیں۔ تو آپ کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ آ جائیں اور سما جائیں، اور سما سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی، میں اپنی زمین اور آسمان میں نہیں سماتا، لیکن میں ایک مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس دل کا تزکیہ کر لیا جائے، اس کو صاف کر لیا جائے، تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ تشریف لے آتے ہیں۔ اس کی کیفیت میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ الفاظ کی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے، یعنی باوثوق ذرائع سے جو حدیث میں نے آپ کو بیان کی ہیں جن کا مفہوم، تو اس میں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں، دل میں آ جاتے ہیں۔ اس وقت تو ہم جب نظر جھکا کے دیکھتے ہیں سامعین کرام، تو دل میں اللہ کے سوا ہر گن بلا موجود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو جب دل آلودہ ہے تو یہاں تو اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، یہاں تو ناپاک چیزوں میں تو وہ نہیں آ سکتا۔ تو اس کے لیے تزکیے کی ضرورت ہے، جس سے ہم من حیث القوم غافل ہیں، افراد بھی غافل ہیں اور قوم بھی غافل ہے۔ کس کو فکر ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کر لیں، تصفیہ کر لیں؟ تو ایک جنت اور بھی ہے، سورہ یاسین کا میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا کہ اس میں 2 پیغمبروں کا ذکر ہے، اور تیسرے اس میں ایک تذکرہ ہے مومن کا بھی۔ وجاء رجل من اقصى المدینة رجل یسعى، آیا دور سے دوڑتا ہوا ایک آدمی، اور اس نے اپنی قوم کو کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون ااتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون۔ یہ پوری آیت کا تو میں ترجمہ نہیں کر رہا، جس کو شوق ہو تو وہ پھر یہ سورہ یاسین میں ملاحظہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے آخری الفاظ یہ ہیں، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ ایک آدمی آیا اسی قوم میں سے تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی ان کی دعوت مان لو، میں تو ایمان لے آیا ہوں، انی آمنت بربکم، میں تو تمہارے رب پہ ایمان لے آیا ہوں، فاسمعون، سن لو۔ بس اس کا اگلا جو فقرہ ہے وہ کیا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس آدمی، یعنی ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ترجمہ یہ ہے، اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں یہ نہیں ہے کہ اس قوم نے اس کو شہید کر دیا، یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے، بس اس نے ایمان کا دعویٰ کیا
اور اس کے بعد اگلا فقرہ ہے قیل ادخل الجنہ، اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس نے کہا کاش میری قوم کو پتا ہوتا کہ ایمان کے بدولت مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، میرے گناہ بخش دیا اور مجھے عزت والے لوگوں میں سے بنا دیا، مکرمین۔ دیکھیں یہ دونوں جو چیزیں ہیں، یہ بخشش اور مکرمین، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ یعنی قرآن کے الفاظ سے ثابت ہے کہ دنیا ہی میں یہ درجے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ ثابت ہے قرآن و حدیث سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان، جو یہ آدمی ایمان لے آیا یا جس نے توبہ کی، اس کے گزشتہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یعنی اس کی بخشش کر دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سچی توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، قرآن کا مضمون ہے۔ پھر وجعلنی من المکرمین، مجھے عزت والے لوگوں میں سے بنا دیا، یہ اس کا احساس تھا۔ اور وہ کہاں ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو متقی ہیں وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہیں، معزز ہیں۔ دیکھیں دونوں بخشش اور تکریم دونوں یہاں مل جاتی ہیں۔ تھوڑی سی یعنی طلب کی بات ہے، اگر طلب کریں یہ دونوں مقامات جو ہیں ہمیں مل سکتے ہیں، اور دل میں اللہ تعالیٰ کو ہم بسا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب تشریف لے آئیں، دل میں تشریف لے آئیں، تو پھر کیا کہنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو مخاطب، دیکھیں کعبے کی ہم کتنی عزت اور تکریم کرتے ہیں، اور کتنی ہماری خواہش ہے کہ کعبے جائیں، کعبے کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے کعبے، تم تو مجھے بہت زیادہ محبوب ہو، معزز ہو، اللہ کا گھر ہو، میرے باپ ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر ہو، لیکن واللہ باللہ ایک مومن کے دل کے برابر نہیں ہو۔ حضور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ایک مومن کے دل کے برابر نہیں۔ تو سامعین کرام، جب دل میں اللہ تعالیٰ تشریف لے آتے ہیں، کیونکہ قلب المؤمن عرش الرحمن ہے، مومن کا دل جو ہے وہ رحمان کا عرش ہے، تو ایک جنت یہاں بھی ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ خوشخبری دے دیجئے۔ اب تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ پہلی خوشخبری ہے، یعنی قرآن کے افتتاح میں جو دی جا رہی ہے، جنت کی پہلی خوشخبری ہے یہ۔ اس سے پہلے تو آگ کی یعنی فلاح کی بات ہوئی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تقوی کی بات ہوئی۔ جنت کی پہلی خوشخبری ہے جو یہاں دی جا رہی ہے، خوشخبری ہے، اور یہ خوشخبری لے لینی چاہیے۔ دیکھیں آپ کو کوئی یعنی نعمت عطا ہونے والی ہے تو یقیناً وہ خوشخبری کی بات ہے۔ ہم لوگ تو ہماری ترجیحات جو ہیں سامعین کرام سوچنے کی بات ہے، ہم خوشخبری کس کو سمجھتے ہیں؟ کوئی آدمی نوکری کی تلاش میں ہے، کوئی بھی انسان، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کو ڈگری اس کے پاس ہے، نوکری کی تلاش میں اچھے پیسوں کی، یعنی اس کا معیار یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہمیں 50,000 کی نوکری مل جائے، اس کو نوکری مل جاتی ہے 10 لاکھ روپے ماہانہ کی، مثال کے طور پہ، تو اس کو خوشخبریاں مبارک ہو گئی، مبارک ہو، وہ
مبارکباد اسے ملیں گی اور وہ مبارکبادیں قبول بھی کرے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ بڑی دعوت بھی کر لے. اللہ خوشخبری، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، بیٹا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بیٹا، مبارکیاں دینی اور وصول ہونی شروع ہو جاتی ہیں. مبارک ہو بھائی. سب سے پہلے تو وہ اسپتال کی جو خالائیں ہیں وہ مبارکیاں شروع کر دیتی ہیں، مٹھائی مٹھائی مٹھائی. اسی طرح مختلف ایک آدمی کا پلاٹ نکل آیا قرآن دازی میں، اسلام آباد کے سیکٹر میں پلاٹ نکل آیا سرکاری قیمت پہ، جہاں مارکیٹ لاکھوں میں مل گیا، قیمت کروڑوں میں ہے. لوگ خوشخبریاں دیں گے. بات یہ ہے کہ ہمارے معیار زندگی اس معیار زندگی سے مختلف ہیں جو قرآن پاک ہمیں دینا چاہتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں دینا چاہتے ہیں. اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. دنیا کی آمد، دنیا کے حصول کو ہم خوشخبری سمجھتے ہیں. یہ خوشخبریاں نہیں ہوتی. انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الدار الاخرۃ ہی دار القرار. دیکھو دنیا کی زندگی تو بس عارضی ہے، چند روزہ ہے، عارضی فائدہ ہے کہ کتنا آپ کھا لیں گے، کتنا رہ لیں گے، کتنا استعمال کر لیں گے، بس جلدی ختم ہونے والی چیز ہے، جلدی آپ جانے والے ہیں. اور آخرت کا گھر جو ہے ہی دار القرار، مستقل رہنے کا گھر تو وہی ہے. ترجیحات کی بات ہوتی ہے سامعین کرام، ترجیحات کی بات ہوتی ہے. ترجیح اگر آپ کی دنیا ہے تو پھر دنیا کے آنے پر آپ خوش ہوں گے، جانے پر آپ ناخوش ہوں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. خوشی کس چیز پہ منانی چاہیے؟ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کہہ رہا ہے، باتیں تو میں کر رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک بات بھی سن لی. لیکن میں تو جو بھی کہہ رہا ہوں وہ تو اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ اتنا ضرور ذہن میں رکھیں. ہر بات کے پیچھے میرے دلائل ہیں، اگرچہ بعض باتیں میں ویسی روانی میں کہہ جاتا ہوں لیکن ہر بات کی دلیل ہے میرے پاس. تو اب خوشی کس پہ منانی چاہیے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہیں اور نذیر ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں. یعنی اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، بشیرم و نذیرہ. آپ کو میں نے بھجوایا، آپ خوشخبری دینے والے ہیں. دیکھیں دنیا کی خوشخبری نہیں دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا کی بہتات سے ڈرایا ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے بھی ڈرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا کی بہتات سے ڈرایا ہے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. دیکھو انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اپنے تئیں بے نیاز سمجھتا ہے. استغنا، جب مال و دولت اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو اس کی نظر اس پر چلی جاتی ہے تو وہ سرکشی اختیار کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ اور اس کے رسول نے مال کی بہتات سے ڈرایا. اللہ تو میں بات کر رہا تھا کہ خوشخبری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہیں اور نذیر ہیں. آخرت کی خوشخبری دی ہے اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے. اور یقیناً ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ اور جس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں اس میں یا تو اس کے نتیجے میں ہمیں جہنم ملے گی اور یا جنت ملے گی، دونوں میں سے. اور دونوں چیزوں سے خبردار کیا گیا ہے. ایک کی بشارت دی گئی ہے خوشخبری، ایک سے ڈرایا گیا ہے کہ دیکھو فاتقوا النار، آگ سے بچ جاؤ. ابھی ہم نے یہ بشر الذین آمنوا سے اگلی آیت کیا ہے؟ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. دیکھو آگ سے ڈر جاؤ، اب آگ سے بچا لو اپنے آپ کو، جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، جو ناشکروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل بفضل اللہ،
دیکھو اللہ تعالیٰ کے فضل، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت پہ، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر چاہیے کہ یہ لوگ خوش ہو جائیں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت یہ بہتر ہے اس مال و دولت سے جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں، یہ اس سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم کبھی اس پر خوش ہوئے ہیں؟ ہم نے کبھی اس کی خوشی کا اظہار کیا ہے؟ بڑی بڑی نعمتیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ قرآن ہے جو ہمارے سامنے اس وقت رکھا ہے۔ اللہ کتنی بڑی نعمت ہے، رسول کا وجود ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اور بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جس کا تعلق باطن سے ہے، لیکن وہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ قرآن جو ہے، قرآن اور اللہ کا رسول، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں شکریہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن اور رسول کی ہم ناشکری کر رہے ہیں، یعنی وہ نعمتیں ہم غلط استعمال کر رہے ہیں۔ قرآن کا کیا استعمال رہ گیا ہے آج کل؟ آپ دیکھ لیں، قرآن تو ہم نے بھلا دیا ہے، اس کو طاق نسیہ میں رکھ دیا ہے، اس پہ ہم بات کی ہے ہم نے۔ بشارت دے دو مومنوں کو اور ان لوگوں کو، ان مومنوں کو وعملوا الصالحات۔ دیکھیں صرف ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا، زبانی ایمان قابل قبول نہیں ہوتا جب تک عملی طور پر اپنے عمل سے آپ اپنے ایمان کی شہادت نہ دیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو، وہ ایمان والے جن کے عمل ان کے ایمان کے مطابق ہیں، عمل الصالحات۔ آج کل یعنی زبانی دعوی ایمان کر دینا کافی سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، زبانی دعوی ایمان کافی نہیں ہوتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ جب تک آپ اپنے عمل سے اس ایمان کی گواہی نہ دے دیں تو تب تک ایمان قابل قبول اللہ کے یہاں نہیں، اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ ظاہر مردم شماری میں کوئی بھی آپ کو دائرہ ایمان سے باہر نہیں نکال سکتا، آپ صاحب ایمان ہیں کیونکہ آپ کلمہ گو ہیں۔ کسی بھی کلمہ گو کو آپ دائرہ ایمان سے باہر نہیں سمجھ سکتے۔ آج کل تو کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ظاہر شریعت میں آپ کسی کو کوئی حکم کسی پر نہیں لگا سکتے، دلوں کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح جو یہ لوگ ہیں ان کو آپ خوشخبری دے دیجیے، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، یعنی آخرت میں ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ نیچے نہریں بہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ضمن میں، یعنی اس کے ہر وہ باغ سرسبز و شاداب رہتا ہے جس کے ساتھ ایک نہر ہو، جس کے ساتھ ایک نہر بہہ رہی، ہر وقت اسے پانی میسر ہو، کیونکہ پانی ہی اس کی سرسبز و شادابی کا مظہر ہوتا ہے۔ باغ جو ہے ہمیشہ پانی کا محتاج ہوتا ہے، تو وہ اگرچہ یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے نہروں کا یا اس کا کسی ذرائع کا محتاج نہیں ہے وہاں کی چیزیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری سمجھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بھئی نہریں، اس کے ساتھ نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی وہ کبھی اس پر خزاں نہیں آئے گی،
وہ ہمیشہ تر و تازہ اور سرسبز و شاداب رہیں گے۔ تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا، اب آگے باغات میں، پہلے تو آپ دیکھیں باغات میں آپ کا محل ہو، ایک بڑا باغ ہو، اور ایک نہیں ہے، جنات ہے، باغات ہیں، ایک باغ نہیں ہے، آپ کے باغات ہیں۔ آج کل تو یعنی باغات تو بہت کم رہ گئے ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن ہیں کہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ مشترکہ ہیں۔ لیکن آپ کے گھر میں، جنت میں آپ کو اللہ تعالیٰ جو گھر دیں گے اس میں کئی باغات ہوں گے، اور ان باغات کے اندر آپ کے جو ہیں محلات ہوں گے۔ تو اب آپ پہنچ گئے اپنے گھر میں، اور اب ظاہر ہے کہ آپ وہاں اب مزے اڑائیں گے، کیونکہ مزے تو آخرت کے مزے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جھلک ان مزوں کی ایک جھلک یہاں پر دکھاتا ہے، اور ایسے کئی اللہ تعالیٰ نے یعنی وہاں کے لباس کے بارے میں، وہاں کی خوراکوں کے بارے میں، وہاں کے مشروبات کے بارے میں، وہاں کے رہن سہن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کافی چیزیں بیان کی ہیں۔ تو ان کو سننا چاہیے، اور ان کی اللہ تعالیٰ سے یعنی ان کو یہ ایسی باتیں ہیں نا کہ یہ بالکل یقین کرنا چاہیے کہ ہاں ایمان کے ساتھ جو ہے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ یہ انجام جو ہے یہ لازمی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری زندگی آپ محنت میں گزار دیں، وہاں جو ہے آپ کا حال برا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن اس پر شاہد ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم جنات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے سے سچا وعدہ تو کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بات جو ہے یہ بالکل یقینی ہے کہ آج تو آپ محنت کر رہے ہیں، کل جو ہے وہ آپ اس کا پھل کھائیں گے۔ اور دنیا کی مثال جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں نے پہلے آپ کو باتیں کہی تو اس میں یہ بات رہ گئی تھی کہ محنت، آپ نے محنت سے زندگی گزارنی ہے، اور یہاں دنیا میں آپ نے کچھ بونا ہے۔ دنیا جو ہے وہ بونے کی جگہ ہے، اور پھل کاٹنے کی جگہ جو ہے وہ پھر آخرت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ الدنیا مزرع الآخرہ، کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو دیکھیں زمیندار جو ہے کھیتی میں مسلسل محنت کرتا رہتا ہے، ایک فصل کو بوتا ہے، دانے جو ہیں زمین میں پھینک دیتا ہے، اس میں گم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کی آبیاری ہے، پھر اس کی جو وہ ہے جڑی بوٹیاں، اور پھر وقتاً فوقتاً اس کی دیکھ بھال، اس کو پانی دینا، یہ محنت ہے۔ دنیا کی مثال یہی ہے کہ اس میں ہم نیک اعمال کی فصل بوتے رہتے ہیں، اس کا پھل جو ہے وہ آخرت میں ہمیں ملے گا، یعنی مکمل پھل۔ اور ایک جنت تو میں نے آپ کو بتا دی، تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو دل سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن جو آپ تمام نعمتوں کی تکمیل ہوگی، مکمل نتیجہ یا پھل اپنے اس کھیتی کا آپ کھائیں گے، وہ دار آخرت میں ہے۔ تو اس کی توقع رکھنی چاہیے، توقع نہیں بلکہ اس کا یقین رکھنا چاہیے۔ بشارت دے دیجیے، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے رسول آپ خوشخبری سنا دیجیے، جنت تو تیار ہے، ہمارے رسول اس کا مشاہدہ کر کے آئے۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ بشارت دے دیجیے، بس یہ ان کی ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا کوئی پھل وغیرہ، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، بھئی یہ تو وہی پھل ہے، بھئی یہ تو وہی آم ہے، بھئی یہ تو وہی کیلے ہیں، یہ تو وہی انناس ہے۔ یعنی ہم شکل
میوے دیے جائیں گے دنیا کے جو وہ استعمال کیے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک نیا پھل آپ کے سامنے جب آتا ہے، یہاں بھی دنیا میں ایک ایسا پھل جو آپ نے نہ کبھی کھایا ہے نہ کبھی اس کی شکل دیکھی ہے، بس شکل سے وہ بس کچھ نظر آ رہا ہے، آپ تھوڑا سا سوچتے ہیں یار اس کو کیسے کھانا ہے، اس کا پتہ نہیں، ترش ذائقہ ہے، میٹھا ہے، ترشی ہے، اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں۔ پھر آپ کو وہ پھل والا جو ہے اس کا طریقہ بتاتا ہے کہ بھئی اس کو کاٹ کے کھاؤ یا اس کا چھلکا اتارو یا کیا، تو نئی شکل کا پھل جو ہے آپ کو تھوڑے سے تردد میں ڈال لیتا ہے۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ اتو بھی متشابہ، ان کو دنیا کے پھلوں کے ہم رنگ اور شکل، دنیا کے پھلوں کی ہم شکل پھل دیے جائیں گے تاکہ یہ متردد نہ ہو ان کو کھانے میں یا استعمال کرنے میں، تاکہ یہ متردد نہ ہو، بس اتنی سی بات ہے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب ان کو دیے جائیں گے اس میں سے وہ کچھ پھل کھانے کے لیے، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، بھئی یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دیے جاتے تھے دنیا میں۔ وہ اتو بھی متشابہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم شکل، ہم رنگ، ہم شکل پھل دیے جائیں گے تاکہ یہ تردد کا شکار نہ ہو اور جلدی سے بس اس کو استعمال کریں۔ دوسرا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں زوج کہتے ہیں، عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے بیوی کو، بیویاں ہوں گی پاک، نہیں، زوج جو ہے عربی میں جوڑے کو کہتے ہیں، یعنی مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، کیونکہ اکیلے زندگی یا اکیلے کسی گھر میں رہنا تو کیا مزہ آئے گا اس میں۔ اور ایک اور بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قرآن میں خوشخبری بھی دیتا ہے کہ میں ان کی جو گھر والے ہیں جن کے اعمال اس قابل ہیں، یعنی دوزخ والے اعمال نہیں ہیں اور درجے میں ان سے کم ہیں، یعنی ان جنتیوں سے درجے میں کم ہیں لیکن ہیں نیک اعمال ہیں، تو ان کو میں اونچے درجے میں ان کے گھر والوں کے ساتھ ملا دوں۔ الحقنا بہم ذریتہم وما علتنا من عملہم من شیء، ان کے اپنے عمل سے کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن ان کے جو گھر والے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ ایک عالم ہے، عالم دین ہے، مفتی ہے، بزرگ ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے اعمال اور اس کے اعمال میں تو فرق ہوگا، تو پھر جنت میں تو درجات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو اکٹھا کر دوں گا تاکہ اب دیکھیں کتنا اچھا وہ ایک نظارہ بن گیا کہ آپ کے ساتھ آپ کے بیوی بھی ہو گئی، جنت کی، یعنی یا دنیا میں جو دونوں میاں بیوی نیک ہیں، وہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دے گا، اور دنیا کی بیوی جو ہے ان حوروں کی سردار ہوگی، ان حوروں کی سردار ہوگی۔ تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، یعنی ایک ایسا نقشہ کہ اس میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، اس میں رہنا ہے، اس میں مطلب یہ ہے کہ ایک معاشرتی سا ماحول ہے، آپ کے بیوی ہے، اس میں بچے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کی توالد و تناسل ہوگی، یہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آپ کے جو اولاد، صالح اولاد جو آپ سے عمل میں کم ہے، وہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ملا دیں گے اس کو، تو ان کے لیے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے نیک بیویاں ہوں گی، نیک جوڑے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب یہ ہمیشگی جو ہے، یہاں تو آپ کے پاس دولت ہے لیکن آپ کو اس کے ڈاکہ ڈلنے کا یا چوری ہونے کا ڈر تو رہتا ہے، کوئی بھی نعمت ہو یا چھن جانے کی ڈر کا تو لگا دیجیے، لیکن وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ آپ سے پھر واپس نہیں لی جائیں گی، بس وہ آپ کی ہو گئی، آپ اس کے وارث بن گئے۔
وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم جو عمل کرتے تھے نیک دنیا میں، اس کی وجہ سے اس جنت کا تمہیں وارث بنا دیا جائے گا اور تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ اس کے ساتھ اگلی آیت جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آج صرف آیت نمبر 25 کا مطالعہ ہوا ہے۔ ایک حدیث اس کے ساتھ میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا۔ اشکات شریف کی حدیث ہے اور باب تغیر الناس ہے، یعنی لوگوں میں تبدیلی آ جائے گی، اس کی اللہ کے رسول جو ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی کیا ہونے والا ہے، اور یہ اس وجہ سے یعنی پیشن گوئی بھی کر رہے ہیں اور اس کی وجوہات بھی بتا رہے ہیں، تاکہ ہم ظاہر ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہیں، تو اگر یہ برائیاں پائی جائیں تو ان کی وجوہات بھی ہمیں معلوم ہوں، تو تاکہ اگر ہم وہ وجوہات دور کرنا چاہیں تو وہ ہم اپنے آپ سے دور کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوبان صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، یعنی حضور آئندہ جو امت ان کی ہوگی تو اس کے بارے میں پیشن گوئی حضور کر رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری مثال ایسی ہو جائے گی کہ دیگر اقوام یعنی دعوت دیں گی دوسروں کو تمہارے اوپر قبضہ کرنے کے لیے یا تم پر حملہ کرنے کے لیے یا تمہارے وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے دعوت دیں گی، دوسروں کو بلائیں گی۔ ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ، جیسے کہ ایک کھانے کا دسترخوان لگا ہوا ہے، ایک شخص نے کھانا کھا لیا، پھر وہ دوسرے کو کھانا رہ گیا، دوسرے کو کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو کھانا کھا لیا، تم اب تم کھا لو۔ فقال قائل، یعنی تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی کہ تم کسی کو روک نہیں سکو گے، ایک قوم تم پہ حملہ کرے گی، تمہارے وسائل جو ہے غصب کر لے گی اور تمہیں لوٹ لے گی، پھر دوسرے کو دعوت دے گی اور وہ تمہارے پھر وسائل کھائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری بر صغیر کی تقسیم سے پہلے ہماری کیا حالت تھی، ہم پر یعنی انگریزوں سے پہلے جو ہے آپ دیکھیں کہ یہاں سکھوں کی حکومت تھی، پھر انگریزوں کی حکومت تھی، اور ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد ہندوؤں کی حکومت ہے آج۔ تو اس طرح کی صورتحال ہوگی۔ قال قائل، ایک کہنے والے نے کہا، پوچھا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے کہ دیگر اقوام، یعنی ہم کمزور حالت میں ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ ہم اتنے کمزور پڑ جائیں گے کہ دیگر اقوام ہم پر حملہ کریں گی اور ہم پر حکومت کریں گے؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، اس دن تو تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری مثال ایک سیلاب جب آتا ہے اس کے اوپر جو خس و خاشاک ہوتی ہے، تمہاری مثال اس کی طرح ہوگی، خس و خاشاک کی تمہاری مثال، یعنی کوئی کام کا آدمی نہیں ہوگا اور تم بیکار قوم ہوگی۔
تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، خس و خاشاک ہوگی۔ آپ دیکھ لیں آج یعنی من حیث القوم کتنی دنیا میں جو ہے تقریباً میرے خیال میں 60-70 کے لگ بھگ حکومتیں ہیں، مسلمان حکومتیں ہیں، لیکن دیکھیں آج سپر پاور کون ہے، کس کو کہا جاتا ہے، کون زبردست ہے ہم پہ، کون ہم پہ بم ہے۔ آج دیکھیں پاکستان آپ چاہتے ہیں کہ ڈرون حملے نہ ہو، وہ ہو رہے ہیں آپ پہ، کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا۔ تو تمہاری مثال جو ہے، تمہاری حیثیت خس و خاشاک کی ہوگی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، تمہارا رعب تمہارے دشمن کے دلوں سے نکل جائے گا، تمہارا کوئی رعب ہی نہیں ہوگا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دل میں وہن کی بیماری ڈال دی جائے گی۔ وہن کہتے ہیں کمزوری کو، یعنی تمہارے دل جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے۔ اب یہ لفظ جو تھا وہ بجائے خود تفصیل طلب تھا، تو قال قائل، تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ وما الوہن، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ وہن استعمال ہوتا ہے یعنی عربی میں کمزور کے لیے، اور قرآن میں بھی یہ لفظ جو ہے دوسری جگہ استعمال ہوا ہے کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کمزور گھروں میں کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ تو حضور نے کہا کہ تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی۔ تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہن کیا چیز ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، حضور نے جواب دیا کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ جب تمہارے دل میں آ جائے گا تو تمہارے دل کمزور پڑ جائیں گے، اور تمہاری مثال پھر خس و خاشاک کی ہو جائے گی۔ حدیث یہاں تک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے عبرت لینی چاہیے۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج کیا دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے ہی دنیا کی محبت؟ مسلمان قوم من حیث القوم دنیا کی محبت کا شکار ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کو نکالنا ہوگا۔ دنیا کی، وہی میں نے آپ کو جو میں بات بتاتا ہوں نا کہ ترجیحات کی بات ہے۔ دنیا ہماری ترجیح ہو جائے گی تو پھر ہم کمزور پڑ جائیں گے، پھر ہماری قوت ختم ہو جائے گی، جیسا کہ آج مسلمان قوم کی قوت ختم ہے، کیونکہ یہ دنیا پرست ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی ملک ہمیں بتا دیں کہ یہ دنیا پرست نہیں ہے، یعنی دنیا کی محبت میں من حیث القوم گرفتار نہیں، بلکہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہے۔ آخرت کے لیے وہ قوم جو ہے، آخرت کے لیے اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ کوئی ایسی قوم، کوئی افراد کی جماعت ہے کوئی ایسی؟ تو وَكَرَاهِيَةَ الْمَوْتِ، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کے محبوب نہ ہو تو پھر موت سے تو آپ کو ڈر لگے گا ہی لگے گا، کیونکہ آپ تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اور موت جو ہے وہ تو ساری لذتیں آپ سے چھین لے گی، تو آپ کو تو موت سے پیار نہیں ہو سکتا۔ آپ تو موت سے ڈریں گے، خفا ہوں گے، غمگین ہو جائیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے۔ لیکن اگر اللہ تعالی ہمارے محبوب بن گئے تو مومن کو تو موت محبوب ہوتی ہے، کیونکہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے
جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتی ہے، جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ موت تو ایک بہترین تحفہ ہے مومن کے لیے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ یہ عالم دنیا سے عالم آخرت میں پہنچ جاتا ہے، اور عالم آخرت میں آج ہم نے سبق میں پڑھا عالم آخرت میں مومن کے لیے کیا ہے، تو خوشخبری ہے۔ تو خوشخبری اب یہ ہے کہ مومن تو موت کے انتظار میں ہوتا ہے۔ کئی بود یا رب کے ملاقات شود، ہمارے شیخ جو ہیں وہ ایک مولانا روم کے ایک شعر ہمیں پڑھ کے سناتے تھے کہ کئی بود یا رب کے ملاقات شود، روح سوئے احدیت رود۔ اے اللہ تعالیٰ کب ہوگا کہ ملاقات ہو جائے گی اور روح جو ہے احدیت کی طرف میری چلی جائے گی۔ کئی بود یا رب، کب ہوگا وہ وقت کہ ملاقات ہو جائے گی۔ تو مومن کے لیے تو موت جو ہے وہ ایک خوشخبری ہے کہ بھئی چلو اپنے محبوب کے ساتھ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ جاؤ واپس اپنے رب کی طرف، ارجعی واپس لوٹ جاؤ، الی ربک اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ وہ تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں کی فہرست میں، وادخلی جنتی اور میری تیار کی ہوئی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔